رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا وہ آپ بتا دیں. ہمارے نزدیک یہ واقعہ 27ویں رجب کو پیش آیا ہے, ہم 27 کو منا لیتے ہیں. تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو. ان سے پوچھیں. سوال میں نے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی بدعتی ہٹ دھرمی پر آ جائے تو صرف اتنا سوال کریں, شب معراج کا احتفال, شب معراج کا جشن منانا اللہ کا حکم ہے؟ نہیں. رسول اللہ کا حکم ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں تم یہ شب معراج مناتے ہو؟ تمہارے بارے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. یہ ناہنجار لوگ ایسے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا وہی کام کرتے ہیں. یہ آپ سے سوال کر لیتا ہوں. تو شیخ ابھی کچھ دن بعد اب شب معراج کر کے ہمارے گاؤں میں ادھر آنے کی انڈیا اور پاکستان میں منایا جاتا, تو کیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے شیخ, یعنی یہ دن منانا خاص کر کے؟ اللہ اکبر. واقعتاً ابھی تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. شب معراج کے سلسلے میں اگر کوئی بھی مسلم تو مسلم, غیر مسلم بھی قرآن کریم اور سورۃ الاسراء یہ 15ویں پارے میں ہے. کس پارے میں ہے؟ 15ویں پارے میں. اس کی ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ رب العالمین کی ذات پاک اور منزہ ہے, پاک اور منزہ ہے, جس نے اپنے بندے کو کیا کہیں گے؟ اپنے بندے کو اسرا بعبدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا بھی ذکر کیا ہے اور یہاں تک کہ رات کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ اکبر. وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اس میں بتائیے کہ ایک رات کا ذکر ہے یا 27ویں رات کا ذکر ہے؟ ایک رات کا شیخ. ایک رات کا. وہ رات کون سی تھی نبی نے بتایا؟ نہیں شیخ. قرآن کریم میں اس رات کی تعین آئی ہے؟ ہرگز نہیں شیخ. صحابہ کرام اس رات کو جانتے تھے؟ نہیں شیخ. نہیں. تو آج اگر کوئی آدمی 27 رجب کو معراج کی رات قرار دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بے شک سر. یا نہیں؟ نافرمانی کرتا. ایک چیز جس کو اللہ رب العالمین نے مطلق بیان کیا ہے, اس کو فکس نہیں کیا ہے کہ وہ رات کون سی تھی. جمعرات کی رات تھی, جمعہ کی رات تھی, سنیچر کی رات تھی, اس کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ رب العالمین نے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمعرات کی رات تھی, یہ جمعہ کی رات تھی, یا سنیچر کی رات تھی. یہ زیادتی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ جی ضرور شیخ, زیادتی تو ہے. زیادتی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے, جبکہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو, ایمان بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کے 27 کی رات کو فکس کر دیا ہے. یہ زیادتی ہے, یہ دین میں اضافہ ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آگے بڑھے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق چیز کو مقید کر دے گا کہ 27 رجب کی یہ تاریخ تھی، اس سے ہم دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ دلیل لاؤ، مقلدو اپنے اماموں سے دلیل لاؤ، قرآن کی دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ۔ جھوٹی روایات اور قصے اور کہانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی فاسق بھی خبر لا کر دے اس کی تم تحقیق کرو۔ یہ شب معراج منانے والے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے باغی ہیں۔ انہوں نے قرآن کے حکم کو ٹھکرایا ہے، نبی کے فرمان کو ٹھکرایا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو ٹھکرایا ہے اور شیطان کی پیروی کی ہے۔ بدعات ابلیس کو بہت ہی زیادہ پسند۔ اسی طرح سے ان خرافیوں کو پنجگانہ نمازوں کی فکر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کے لیے سب کچھ گوارا کر لیا، دعوت توحید ان کی زندگی سے نکل چکی ہے۔ شرکیات، خرافات اور بدعات کے یہ داعی ہیں، شرکیات اور خرافات کے یہ پرچارک لوگ ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم شب معراج 27 رجب کو مناتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے کام کریں گے جس کا حکم نہیں دیا گیا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم نہیں دیا گیا وہی یہ کام کریں گے۔ یہ بدعتی لوگوں کی نشانی ہے۔ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، یہ بات سن لو، نوٹ کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے جو کوئی بھی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، بدعتی سے جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، زبان سے کرتا ہے تو بھی مومن ہے، ہاتھ سے جہاد کرتا ہے ایسے بدعتیوں سے تو وہ مومن ہے، اور بدعتیوں کے بدعتی اعمال سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی مومن ہے۔ مومن کی نشانی ہے بدعت سے نفرت کرنا، بدعتیوں کو سنت کی دعوت دینا۔ ان سے پوچھیں، سوال میں نے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی بدعتی ہٹ دھرمی پر آ جائے تو صرف اتنا سوال کریں، شب معراج کا احتفال، شب معراج کا جشن منانا اللہ کا حکم ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ کا حکم ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں تم یہ شب معراج مناتے ہو؟ تمہارے بارے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ ناہنجار لوگ ایسے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا وہی کام کرتے ہیں۔ یہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نوٹ کر لیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور التاریخ الکبیر للامام البخاری میں، اور اس طرح سے بہت سی کتابوں کے اندر مذکور۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، انہیں توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان اقیموا الدین، توحید کو قائم کرو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یہ توحید کو قائم کرنے کا حکم تھا۔ انہوں نے مزاروں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے۔ انہوں نے افسانے گڑھے اور قصے کریٹ کیے اور اس کی بنیاد پر یہ شب معراج منانے لگے ہیں۔
ان کو کبھی بھی قرآن و سنت کی تعلیمات سے محبت نہیں۔ اور مزید سنو میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے یہ فارمولہ دے رہا ہوں، فارمولہ۔ ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ دین کو تم مکمل سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو۔ اگر دین کو مکمل سمجھتے ہو تو وہی کام کرو جو قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، قرآن و سنت سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا فارمولہ آج میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام حجاج کے سامنے حجر اسود کو مخاطب کیا اور اللہ کی قسم کھائی، واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك۔ یہ نہایت ہی آتھینٹک ترین حدیث ہے، بالکل ہی مضبوط ترین دلیل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم تم ایک پتھر ہو، تمہارے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بن خطاب بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ مثال قائم کر دی کہ ہم اس وجہ سے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر بن خطاب بھی حجر اسود کا بوسہ نہ لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن آدمی وہی کام کرتا ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹامپ لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کر کے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہے تو ہی وہ دین کا حصہ ہے، ورنہ ہم اس کو دین مانتے ہی نہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹامپ نہ لگا ہو۔ اب شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی۔ معراجیوں، بدعتیوں، بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جس کا ذکر قرآن کریم میں لیلا من المسجد الحرام آیا ہے، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی بستر پر سو گئے جس بستر سے اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تھے۔ کون سی عبادت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جسے تم شب معراج کہہ رہے ہو؟ تم اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جانکار ہو گئے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تم ہو گئے۔ تف ہے تمہاری زندگی پر، بدعتیوں، تمہاری زندگی پر افسوس ہے، افسوس۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے کس سے دیکھ کر یہ شب معراج منایا؟ کیا جواب ہوگا؟ رب کے قرآن میں نہیں، نبی کی سنت میں نہیں، صحابہ کرام نے کیا نہیں، تو تم باغی ہو، باغی، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سوچو یہ معمولی بات نہیں۔ البدعۃ احب الی ابلیس، ابلیس کو بدعت بہت پسند ہے، جیسے تم کو۔ توبہ کر لو، ابھی بھی موقع ہے، بدعات سے توبہ کر لو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت اور بندگی اسی طرح سے کرو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اتنی ہی عبادت کرو جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی اضافہ کرو گے، ایک رکوع کا اضافہ کر دو گے، ایک سجدے کا اضافہ کر دو گے، ایک رکعت کا اضافہ کر دو گے، تو تمہارے منہ پر تمہارے اعمال مار دیے جائیں گے۔ یعنی تم محنت بھی کرو، جاگو بھی، سب کچھ کرو، لیکن بربادی کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔